قادری صاحب جو ان کا جو ان کے جو ان کے مطالبات ہیں اس معاملے سے، وہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ کسی حد تک ماضی میں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ منوورنگ ہوتی ہے ان 12 سیٹس کے حوالے سے، اور یہ 12 سیٹ بھی اپنی مرضی سے طے ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ 12 لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہر حکومت میں کبھی وہ وزیر اعظم چینج کر دیتے ہیں، کبھی حکومت چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ 12 سیٹس بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے جو ان کی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ پنڈی سے الیکشن لڑتے آئے ہیں، بلکہ آپ کے جو خاندانی ہم سیٹ کہیں کہ وہ بھی ہے، تو یہ بھی تو آپ پر الزام ہوتا ہے کہ یہ آپ کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں بقول ان کے۔ جی بہت دیکھیے، یہ ایک جو الزام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراسر غلط اور مضحکہ خیز الزام ہے۔ بنیادی طور پر کسی بھی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی میں 27 ارکان کا ہونا لازم ہے، تو مہاجرین اگر 12 کے 12 بھی کسی ایک حکومت میں چلے جائیں تو باقی ارکان کہاں سے پورے ہوں گے؟ اور ایک میں اس کی مثال آپ کو یہ دے دوں کہ چودھری انوار الحق صاحب کی قیادت میں جو حکومت قائم ہوئی، وہ 53 میں سے 48 ارکان نے اس کو ووٹ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں 12 کے 12 ارکان نے اس اسمبلی میں اس وزیر اعظم کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن اگر آپ بالفرض محال یہ بات تسلیم بھی کر لیں کہ 12 کے 12 مہاجرین نے ووٹ دیا، تو 48 میں سے 12 نکالیں تو پیچھے 36 بچ جاتے ہیں، اور 36 افراد جو ہیں وہ 2/3 اکثریت ہوتے ہیں، یعنی مہاجرین کو نکال کر ان کے پاس جو ہے وہ اکثریت مکمل ہو جاتی ہے 2/3۔ اس کے ساتھ اس کے بعد یہ عدم اعتماد آئی۔ اس عدم اعتماد میں نے آج تک اپنی زندگی میں صرف ایک عدم اعتماد میں ووٹ دی ہے قبلہ، اور وہ عدم اعتماد اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت کے حکم پر انوار الحق چودھری کے خلاف ووٹ دے کر فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو وزیر اعظم منتخب کروانے کی صورت میں دی ہے۔ اس سے قبل میں 3 مرتبہ ممبر اسمبلی رہ چکا ہوں، میں نے آج تک کسی عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنا، آج تک کوئی تحریک عدم اعتماد کسی پر دستخط نہیں کیے۔ اچھا، اگر آپ مہاجرین کو نکال دیجئے تو کیا یہ عدم اعتماد بغیر مہاجروں کے پوری نہیں ہو سکتی تھی؟ جو عدم اعتماد جس کے نتیجے میں یہ موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سراسر لغو اور بے بنیاد الزام ہے۔ یہ ریاست کے وہ باشندے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جان و مال کی قربانی دی، اپنی عصمتیں لٹوائیں، اور پاکستان کے ساتھ نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ ڈٹے رہنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے عارضی کیمپوں میں پناہ گزین ہوئے، اور آج بھی ہم عارضی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ ہمیں پاکستان کی شہریت وہ کہ فار پریکٹیکل پرپسز حاصل ہے، لیکن یہ شہریت مشروط ہے اس کے ساتھ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو واپس جانا ہے۔ مہاجرین کی پاکستان میں 2 اقسام تھی، وہ مہاجرین جو ہندوستان کی دیگر ریاستوں سے یہاں پر ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا تھا، لیکن ریاست جموں کشمیر کے سلسلے میں اس وقت کی اقوام متحدہ کی قراردادوں نے، UNCIP کی ریزولوشنز نے، سیکورٹی کونسلز کی ریزولوشنز نے، اور پاکستان نے خود معاہدہ کراچی کے تحت اور دیگر معاملات میں یہ ذمہ داری اٹھائی کہ ہم جب تک کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور یہ اپنے وطن مالوف کو واپس نہیں جاتے، تب تک ان افراد کو ہم ان کی آبادکاری اور بحالی کے لیے، ان کو روزمرہ کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان اپنا کردار ادا کرے گی، انہیں چھت فراہم کرے گی، انہیں صحت دے گی، انہیں تعلیم دے گی، اور یہ ضروریات حکومت پاکستان کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں پر یہ ایک احسان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریاست پاکستان کے، حکومت پاکستان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے آج تک ہم پچھلے 78 سال سے ہمیں سنبھال کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ہماری شناخت سے محروم کر دیا جائے۔ ہماری شناخت ریاست جموں کشمیر کا شہری ہونے کی ہے، اور یہ شہری شناخت ہم سے کوئی ڈنڈے کے زور پر نہیں چھین سکتا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی آئین، قانون یا اخلاق یا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ہجرت کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ جی، اسی شناخت میں ایک بڑا معاملہ ہے کہ آپ بھی کشمیری ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہو کے آئے ہیں جو موجودہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے، وہاں رہنے والے، چاہے وہ میرپور ہو، پونچھ ہو، مظفر آباد ہو، تمام ڈویژنز میں رہنے والے، وہ بھی سارے کے سارے وہ کشمیری ہیں۔ تو پھر یہ ایک دم سے الگ آپ لوگوں کو ووٹ کے حق یا سیٹس اور باقی چیزوں سے کینسل کرنا کیوں یہ پڑ رہا ہے؟ پھر آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، آپ نے اقوام متحدہ کی بات کی۔ جی میں اس کے استصواب رائے یا ریفرینڈم والا معاملہ کل کو ہوتا ہے، ہماری تو دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر ہو یا جموں سے وہ مل کے اپنا فیصلہ کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ پورے کا پورا عمل ہی بڑا عجیب ہو جائے گا کہ پاکستان میں رہنے والے جو جموں کے لوگ ہیں، وادی کے لوگ ہیں، جو مہاجرین ہیں، ان کے پاس پاکستان میں بھی ووٹ کا حق نہ ہو۔
جی دیکھیے، یہ تو حکومت پاکستان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کا حق دے رکھا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اس معاملے کی سفارتی نزاکت کو بھی سمجھیے، ہمارے حقوق کو ایک طرف رکھیے۔ ان کے لیے تو ہم جو ہے وہ شودر تصور ہوتے ہیں، درجہ چارم شہری تصور ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حکومت پاکستان کا پچھلے 78 سال سے موقف کیا ہے۔ ریاست پاکستان مسئلہ کشمیر کو اپنا ایک قائد اعظم نے اس کو جگولر وین یعنی شاہراہ قرار دیا تھا، اور ہم کشمیر بنے گا پاکستان کے ایک نعرے کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں۔ اس کا سفارتی پہلو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے حق کو ختم کرنے کا مقصد 5 اگست 2019 کے ہندوستان کے اقدامات کی توثیق ہوگی۔ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کے بعد پٹھوار ریجن سے جانے والے 45 لاکھ شرنارتھیوں کو جو ہندو اور سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کو 70 سال تک تو انہوں نے ان کو شہری حقوق نہیں دیے، ان کو ڈومیسائل نہیں دیا، ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیا، اور ان کو ایون جائیداد خریدنے کا رائٹ نہیں دیا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی موجودگی میں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان 45 لاکھ لوگوں کو مستقل شہری حقوق عطا کر دیے، ان کو ڈومیسائل دے دیا۔ ایک طرف ہندوستان پنجاب کے لوگوں کو ریاست جموں کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے، آبادی کا تناسب چینج کرنے کے لیے جموں میں مستقلاً آباد کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارے یہ نادان بھائی ہمیں اپنا بھائی نہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار، اور وہ یہ ہمیں 25 لاکھ لوگوں کو بیک جنبش قلم یک سر یک لخت اپنے سے جدا کر کے ریاست کی شہریت سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر حکومت پاکستان ان کے اس ناجائز اور بالکل غیر ضروری مطالبے کو اگر وہ تسلیم کر لے خدا نخواستہ، تو ایسی صورت میں اس مطالبے کی پذیرائی سے حکومت پاکستان کے پچھلے اصولی موقف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ جو ریاست پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان اور حرف پیدا ہوگا۔ یعنی یہ اس کا سمجھا یہ جائے گا کہ یہ تقسیم کشمیر کے ایک ایجنڈے پر عمل ہے کہ ادھر تم اور ادھر ہم، یعنی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ان کو نکال کر پرے کر دیا، اور آزاد کشمیر کو، یعنی یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کو ایک لوکل اتھارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے۔ تو لوکل اتھارٹی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کوئی ریاست نہیں ہوتا، یہ نہ ہی یہ ریاست ہے، ہم بھی اس کو ریاست نہیں کہتے، لیکن یہ ایک عبوری ریاستی ڈھانچہ ہے۔ اس عبوری ریاستی ڈھانچے میں جس طرح کی وہ لوکل گورنمنٹ چاہتے ہیں، اس لوکل گورنمنٹ میں نہ جھنڈا ہوگا، نہ ترانہ ہوگا، نہ دستور ہوگا، نہ سپریم کورٹ ہوگی، نہ ہائی کورٹ ہوگی، نہ اسمبلی ہوگی، نہ وزیر اعظم ہوگا، نہ صدر ہوگا، نہ پبلک سروس کمیشن ہوگا، نہ وزارت ہوں گی، اور نہ ہی 10 ڈویژن ہوں گے، نہ اضلاع ہوں گے۔ اگر ان چیزوں کو آپ ریشنل پر رکھ کر سوچیں تو آزاد کشمیر بھی کسی ریشنل کی بنیاد پر اس وقت بھی موجود نہیں ہے۔ آبادی اور رقبے کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے صرف نظر کر کے حکومت پاکستان نے اس کو یہ جو اس وقت جو سٹیٹس دے رکھا ہے، ایک عبوری آئین جو ہے 1974 کا وہ دیا ہوا ہے، اس سے قبل 1970 کا جو ہے دستور دیا، تو یہ اس کے مطابق جو ہے آج اس دستور کے تحت ہمیں یہ تحفظ حاصل ہے۔ جس طرح آزاد کشمیر کی 33 سیٹوں کو یا دیگر اسپیشل سیٹوں کو اسی دستور نے تحفظ دیا ہے، اسی دستور نے دیکھیے کل یہ اٹھ کر اگر مطالبہ کر دیں کہ جی سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو کیا سپریم کورٹ کو بھی ختم کر دیا جائے گا؟ اگر یہ مطالبہ کریں کہ ہائی کورٹ کو ختم کر دیا جائے تو کیا ہائی کورٹ کو بھی ختم کر دیا جائے گا؟ یہ مطالبہ کریں کہ صدر اور وزیر اعظم کو ختم کر دیں تو وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ یہ کہیں کہ اس ملک سے خدا نہ خواستہ، اب وہ مطالبات ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ اتنے شترے بے مہار کی طرح ہر دفعہ نئے مطالبات لے کر آ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ یہ آج سے 4 دن پہلے ان کے ایک رہنما نے کہا کہ ہمارے تمام تر مطالبات بھی تسلیم کر لیے جائیں، ہم نے پھر بھی 9 جون کو نکلنا ہے۔ تو یہ آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ اس 9 جون کو نکلنے کا فائدہ کس کو ہوگا، تو جناب اس کا فائدہ 9 جون کو ہونے والی تمام بدامنی، انتشار، فساد، بے چینی، بے اطمینانی کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کو ہوگا، جس کو پچھلے سال منہ کی کھانی پڑی اور وہ آج تک اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہے۔ اور پاکستان جو اس وقت سفارتی سطح پر آپ یہ دیکھیے کہ سپر پاور کا جو ہے وہ اگر سالسی کر رہا ہے، تو یہ بات کسی طور پر بھی ہندوستان کو ہضم نہیں ہو رہی، تو وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے یہاں پر حقوق کے نام پر دیکھیے میرا حق غصب کر کے کسی دوسرے کو حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جتنا وہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں، شہری ہیں، جو یہ تو بڑا ضروری ہے اس میں
بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے سر. آئین اور قانون اگر کوئی تبدیلی ہے، اگر وہ سپریم کورٹ بھی تبدیل ہوگی تو وہ بھی آئین اور قانون کے تحت ہو سکتی ہے. اور اگر نشستوں کا زیادہ ہونا، کم ہونا، نہ ہونا، یہ بھی پارلیمان کا حصہ بنا جائے، پارلیمان فیصلہ کرے، عوامی ووٹوں سے جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں، اور اس کے بعد کوئی ترمیم ہو تو وہ ہونا چاہیے. یقینی طور پر کشمیر جو ہے وہ پاکستان، اور کشمیری پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح پاکستان کشمیر کے ساتھ ہے. بہت شکریہ احمد رضا قادری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.